لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادروشی پڑھو الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين سارے بیلی محبت لڑ پڑھو الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم او میرے پترو تساں اگے بیٹھے ہو تے چپ کر کے بولو نکیو نکیو میرے لالو نا میرا پتر بولنا نہیں چپ کر کے میرے حال دھیان کرو نا اپنیاں نہیں ہن کرنی میری سن رہی ہے ٹھیک ہے تو پیچھے نہیں بھیجنا تساں ایتھے بیٹھ
ذرا محبت نہ بولنا ہے تو صرف سبحان اللہ بولنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، میرے گناہگار واسطے میں تے کی آندے نے نہ تینا جتے نہ تیرا، سچی گل یہ تے مالکان دی مہربانی ہے، یہ اپنی نوکری سے قبول فرمائے اور ساڑی کوئی اوقات اسی تے یانے نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، یہ سچی گل نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، کوئی اوقات آگئے سانو کوئی لوڑ نہیں جھوٹیاں کرامتاں بیان کر کے مرید بڑھان دی، ٹوٹی بلے بلے جی بڑے پہنچے پیر صاحب نے بڑے پہنچے پھول کھڑے آوے خوشبو آپ ہی آ جائے، عطر دی شیشی کھلے دنیا نو پتہ ہے ہن سمجھدار ہو گئی دنیا، ہن لکیر دی فقیر نہیں رہی، انہاں نو پتہ لگ گیا ایک نمبر سودا کتھوں ملدا ہے تو دو نمبر کیڑے، پر ساڈی حقیقت یہی ہے نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات آگن، نہیں کوئی ہار دی، نہیں کوئی آقا دیوگے ہار دی، جے ہو جائیوی ہم سرکار دی، جے ہو جائیوی ہم بولو جے ہو جائیوی سرکار دی، جے ہو جائیوی ہم سرکار دی، جے ہو جائیوی جے ہو جائیوی ہم کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی، میں تو منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تو منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تو منگتی ہاں خدا دے، میں تو منگتی لہرا پیرا ہو گئیاں گھر وچ میرے، لہرا پیرا ہو گئیاں گھر وچ میرے، جد دی کیتی نوکری سرکار دی، جد دی کیتی نوکری، جد دی کیتی نوکری سرکار دی، جد دی کیتی نوکری، کوئی سن کے
مولوی ملوانے جلی بسترے چا چیڑکان لوٹے مسلے متھے کسا کسا تھک گئے کڈیاں رگڑ رگڑ گوڑے رگڑ رگڑ تھک گئے وہ مولویوں جتھوں سارا کچھ لبنا ہے اس محبوب دے بوے تے اندے مردے نہیں اپنیاں مسیطاں جے جلی بسترے نالے نہ بڑھن دیا کو گندے نے بڑے اینا دی بو نسوار کھانی قوم اپنے آپنوں اینا کو جنہ بچا کے رکھو گے انہا ایمان بچیا رہے وہ جیڑا جو مولوی اے عقیدہ رکھے بھی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے وہ ڈوب کے نہیں مردا اس مسیطے اون بڑھن لگیاں جیڑے مسیط دے باہر یا رسول اللہ لکھے ہوگا یہ دا مطلب ہے منافق ہے وہ کیوں نہیں سمجھ ہوندی پی توانوں یہ دا مطلب ہے مولوی منافق ہے تیرے بڑیاں دے کتاباں چ لکھیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تے تو کیڑی تبلیغ کرنا آیا ہے یہ مشرکاں دی مسیطیں پڑھ کے تو کیڑی تبلیغ کرنی کوئی نہیں سمجھے اور جڑا مولوی جو ہے آنکھیں میلاد شریف بنانا بدعت ہے انہاں نوں تے او مسیطیں بڑھن دیندے انہاں نوں مسیطاں جڑا بڑھن دیا کرو اپنی اور کوئی چودھری میں بڑا بڑا چودھری مسیط کسے چودھری دی نہیں مسیط میرے رب دی کدی اپنے گھر کدی دشمن نوں بڑھن دتا جائے خبردار میرے گھر وچ نہ بڑی میرا دشمن ہے تو وہ کوئی نہیں سمجھ ہونی پئی جیڑا تیرا میرا دشمن ہوئے انہوں اپنے گھر نہیں بڑھن دیندا تے جیڑا اللہ دے رسول دے دشمن ہوئے انہوں رب دے اوہ گھر رب دا ہی ہے میرا نبی محبوب رب دا ہے رب دے حبیب دے دشمنوں نوں رب دے گھر وچ نہ بڑھن دیا کر یہ اگر بڑھنا چاہندے نے تے اپنے عقیدیاں تو توبہ کرن اپنی گستاخیاں تو توبہ کرن جڑے جڑے پھڑے اعلی حضرت نے جدے تے لائے نے انہاں لعنتیاں نوں کافر سمجھن ساڈے دل دے بھی بوئے کھلے نے ساڈیاں مسیطاں دے بھی بوئے کھلے تے جے کتا بھی کھوج پہ آ رہے ہوئے تے ڈول کھڑی آؤ پھر نہیں کھو پاک ہونا کھو ادو ہی پاک ہونا جنہوں پہلو کتا کھڑے گا وہ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں جیڑا بیلی میریاں گلاں تو غصہ پیا کردا وہ ہاتھ کھڑا کسی نے بھی غصہ نہیں ہو رہا اچھا جنہاں نوں اے شک کے پہ میاں صاحب صحیح گل نہیں کر رہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر سارے نوں پاک کے پہ میں ٹھیک پیانا یہ دا مطلب ہے ہون اس تو بعد بھی تساں جے نہ اے نہ نوں ڈکیا تے پھر میں تہاڈی شکایت معاشرے دے میدان وچ لا دینی یہاں تے ہون جڑا کوئی سوال تہاڈے ذہن وچ ہے میں بیٹھا ہوں میرے اگے کر لو تے میں تہانوں جواب دے دیاں تے میں جھوٹا ہویا تے میں تہاڈے کول معافی منگ لاں تے جے تسی میری گل تے یقین کر لو گے تہاڈی تسلی ہو جائے گی تے پھر اپنی مسیطاں وچ صرف اونوں ہی پڑھن دیو جڑا یا رسول اللہ دے نعرے لا میری سنی دی جڑی تبلیغی جماعت ہے نا میری دعوت اسلامی ساڈیاں مسیطاں صرف وہ ہون جڑے دعوت اسلامی والے اور کوئی بو والے نسوار والے ساڈیاں مسیطاں نیازی صاحب کیاں دے کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہووے خوش نہیں ہوتا نہ ہووے گل کرنی ایسا سرکار دی گل کرنی ایسا سرکار دی جے ہو جائیوی ہاں بہاں
سرکار دی جے ہو جائیوی ہم ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات آگر ہار دی جے ہو جائیوی ہم ہاں سرکار دی اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جمیلہ دے نال میں نو آپ سب احباب نو اس مبارک محفل حاضری دی توفیق عطا فرمائی دوستاں بیلیاں پیر بھائیاں بڑی محبت نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ کریم سب نو سب دیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے اور انہاں ویڑیاں جو حضور دے دین دیاں رونقاں عطا فرمائے جس طرح کے قاری صاحب نے فرمایا اور اعلانات کے ذریعے تساں سماعت فرمایا ساڑی مساجد دے آئمہ خطبہ نے بڑی محبت نال اعلانات فرمائے اور موضوع تساں سن چکے ہو یار غار یار مزار تاجدار صحابہ امام اہل بیت سیدنا و امامنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی گل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ سارے بولو اساں اہل سنت والجماعت اور سنی کہلوان واسطے اے ضروری ہے کہ بندے دا عقیدہ ہوئے کہ نبیاں رسولاں تو بعد سب تو اونچی شان ابو بکر صدیق دما دم مسجد اندر صدیق دا پہلان بس جیڑا اے نعرہ لاوے دما دم مسجد اندر علی دا پہلا نمبر سمجھ لو سنی نہیں او گمراہ او تفضیلیت راہ تے پہ گیا تے اے دا نتیجہ رافضیت دا گٹر ہے سنی ہوئی ہے جیڑا اے عقیدہ رکھے تے قطعی عقیدہ زنی نہیں زنی دا مطلب ہے مان لیں تے پھر بھی ٹھیک ہے نہ منیا تے پھر بھی ٹھیک ہے قطعی دا مطلب ہے وہ مننے گا تے تاں ہی گل بننی ہے یہ ہن میں علمی گلاں تانوں سادے انداز وچ سمجھانا اگر کوئی کہے جی ہم ابو بکر صدیق کو افضل تو مانتے ہیں لیکن قطعی طور پہ نہیں مانتے کیا مطلب ہے کہ مان لیں گے ٹھیک ہے نہیں مانیں گے پھر بھی ٹھیک ہے وہ سنی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم ابو بکر صدیق کو ہی افضل مانتے ہیں اور بے دلیل دلیل قطعی سے مانتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ سنی ہے اچھا ایک پاسے ایک کلیئر ہو گیا دوجے پاسے کوئی ایسے بھی نہیں جڑے آندے ہم بھی سنی ہے وہ ابو بکر صدیق کو افضل تے مردے نے لیکن جدوں عقیدہ کہ مولا علی مشکل کشا ہے کہ انہاں دا خانہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی سنی نہیں وہ خارجی ہے وہ نسبی ہے جڑا مولا علی شیر خدا نو مشکل کشا نہیں بنتا سنی کہلوان واسطے صدیق دی افضلیت کا بھی اقرار کر تے سنی کہلوان واسطے مولا علی شیر خدا دی مشکل کشائی کا بھی اقرار کر اے سنیت یہ تھی رہے گا تے بیڑا پار ہونا ہے اور اے بھی یاد رکھو شان صحابہ عظمت صحابہ یہ بہت ضروری
ساڈے آلے سنت و جماعت نقیب بھی خطیب بھی تے اج کل دے 2 نمبر پٹڑی تو لتھے شاہ نیلے شاہ پیلے شاہ گامے شاہ کالے شاہ انہاں نوں ڈاکٹر صاحب تو موت ہی اس واسطے پیندی ہے ڈاکٹر صاحب آندے نے بورڈ تساں داتا صاحب دا لایا ہے تے سواریاں تسی گامے شاہ لائی جاندے او بھئی کنڈکٹر رکھدا ہوے آجو بھئی آجو داتا نگر تے تسی بیٹھ جاؤ داتا نگر دے نام تے ڈرائیور صاحب ہو جا کے لا دینا چنگی امر سدو تے لڑو گے کہ نہیں وہ تینوں آکے تو دے اندر داتا نگر جانا ہے داتا نگر تے اسی داتا نگر کیا کہ بیٹھے ہیں تے تو سانو چنگی امر سدو لا سٹھیا ہے تیرا دماغ خراب ہے اتھے گل پو گے کہ نہیں تے جڑا شاہ 2 نمبر شاہ 1 نمبر شاہ سید اسی نوکراں سنی سیداں دے اسی غلام او جو کہ آؤ تانوں مولا علی دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے آؤ جی مولا علی والے آ جاؤ آؤ جی مولا علی والے آ جاؤ مولا علی والے آ جاؤ اسی بیٹھے ہو کہ مولا علی کول جانا ہے تے او مولا علی دے نام دے بٹھا کے جا کے لا دے صدیق دے گستاخاں کول یہ سوکھا میرے کو کوئی نہیں طریقہ میں کیویں سمجھاواں چنگی امر سدو لبو تے اودوں بڑے لڑتے ہو تے جڑا شاہ مولا علی دی بارگاہ دا کہہ کے صدیق اکبر دے گستاخاں کو لے جائے اس شاہ دا پلہ کیوں نہیں چھڑ دے اچھا ایک مثال میں تانوں دین لگا قرآن دی ذرا انہوں توجہ سنیا جی ٹھنڈ بڑی ہے تو تواڈے نوں چوکھی مینوں پہ لگ دی تے ہن جدوں آ جو گئے تے پھر ٹھنڈ کی تھے ویلا کی چلو جویں مالک راضی اللہ 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 راہ کی ہوندا راما نال بندے پار نہیں لنگ دے راہ پر نال بندے پار میاں جی سمجھ نہیں آئی مثال دے چھڑی دے میں کیا راہ ایک کی سی اس راہ تو موسیٰ علیہ السلام لنگے تے جننے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال سن او لنگے تے دریا وچوں پار توجہ ہے راہ بن گیا کہ نہیں راہ بنیا موسیٰ علیہ السلام دے غلام منن والے لنگ گئے رات ایک ہی ہے نا اسے راہ تو فرعون بھی لنگن لگا رات ہوئی جتوں ہونے جے موسیٰ علیہ السلام لگے اسے رات تو فرعون لنگن لگا تے فرعون بے حواری لنگن لگے موسیٰ علیہ السلام لنگے تے انہاں نوں منن والے لنگے او پار لگ گئے فرعون دے ساتھیوں دا بیڑا غرق ہو گیا رات ایک ہی ہے نتیجہ کی نکلیا راہ نال گل نہیں بندی راہ پر نال گل بندی پیرو پھڑ جیڑا تینوں توڑ پال لگاوے مرشدو پھڑ جیڑا تینوں توڑ لے جائے جس دا اپنا بیڑا غرق ہو گیا انہیں تینوں کتھوں اگوں پار لگانا جدی اپنی کشتی کولے بھی کھاندی ہے انہیں تینوں کتھوں کولیاں تو بچاؤنا ہے اس واسطے سجناؤں کیا میرے سیانے پانی پھوڑ کے تے پیر پھڑو چھوڑ کے
میں جڑا مسئلہ سمجھا رہا سمجھو سنی ہوندا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دا نوکر سنی ہوندا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اہل بیت دا غلام ہوئے جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ رافضی جڑا اہل بیت دا دشمن ہے وہ خارجی ناصری اسی اللہ دے فضل نہ اہل بیت دے دشمن نہ صحابہ دے دشمن اساں نوکراں کملی والے دے کملی والے دی وجہ تو صحابہ نے پیار کرنے حضور دی وجہ تو ہی اہل بیت نال پیار کرنے اور سارے کیا شان ہے یار نبی پاک دے صحابہ دی ساڈے سنی شان صحابہ انہاں نوں سنائی نہیں جاندی انہاں نوں دسی نہیں جاندی ڈاکٹر صاحب نے دیوان اقبال کول ہی بیٹھا سی وہ فرمان لگے اساں ایتھے بڑے سیمینار کیتے نے اے سجے کھبے کئی بیٹھے ہوندے سن او نس گئے میں کیا سی نہیں نسن والے سانو لوکاں گالاں کڈیاں ساڈیاں شکلاں بگاڑیاں سانو تانے مینے دتے اساں جتھے کل کھلوتے ساں اوتھے ہی کھلوتے جے کر یاد دے نام دا ملے بیڑا چولی پا لئیے تھلے سٹھیے نا یہ کر یار دلام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے لو جڑا دنیا دے ڈر تو حق چھڑ جائے اونوں جہنم دیاں لگاماں پوائیاں جانیاں نے جہنم دی اگ دے انگارے نے منہ میں چھوڑے نے اوئے اللہ دے محبوب دا دتا ہویا حق چھڑ کے دنیا تو ڈر کے دنیا دیاں گالاں تو ڈر کے حق چھڑ گیا ہے اور جہنم دا بوا پیا کھلا ہی تیرے واسطے او بندہ جیڑا حق دی خاطر ہر ظلم سہ گیا ہے ہر تانا سہ گیا ہے میرے رب نے محبوب دے قدماں میں صدقے او دے واسطے جنت دے بوے کھول چھڑے توجہ ہے ابیلیا جے کڑا پایا ہی تے کڑا نہیں پانا اسی کڑے والے نہیں اللہ تیری محبت نو قبول فرمائے پر کڑے چھڑے نہیں پانے نبی دی غلامی دے پٹے پانے نے توجہ ہے بھئی سارے صحابہ شان والے یہ نبی پاک دا صحابی ہونا کوئی معمولی گل نہیں ساری دنیا دے ولی ایک پاسے غوث کتب ابدال نجبا فقراء صلحاء ایک پاسے نبی دے صحابی دی ایک سا ایک پاسے ایک پاسے نبی دا صحابی ستا ہے آنکھ لگی ہوئی ہے میرے وال دھیان کرو یا نال دھیان چھوڑو آنکھ لگی ہوئی ہے نبی دا صحابی ستا ہویا ہے آرام پیا کردا ہے دوجے پاسے او جڑا صحابی نہیں غیر صحابی ہے وہ ساری زندگی عمل پیا کردا ہے صبح بھی شام بھی اللہ دی بندگی رات بھی اللہ دی بندگی ساری رات جاگ دے گزرے ساری رات قرآن پڑھ دے گزرے اوابین پڑھے اشراق پڑھے قیام اللیل کرے ساری عبادتاں کرے نفلی بھی فرضی بھی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے کوئی لمحہ بھی غفلت نہیں ایک کھڑی کھڑی اللہ کی عادت پہ گزار جائے ایک پاسے جی زندگی دی ہر کھڑی
ستا ہے دوجے پاسے ہووے جڑا آرام پیا کردا ہے مصلی پہ نہیں قرآن نہیں پیا پڑھدا قیام وچ نہیں قعدے وچ رکوع وچ نہیں چار پائی تے آرام پیا فرماندا ہے او چار پائی تے سان والا او دے نال اللہ ہے جڑا ساری زندگی یاد خدا وچ بسر پیا کردا ہے میاں جی کیوں اے سون والا اے سون والے دی ایک گھڑی 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں او دی ایک گھڑی دوجے بھی ساری زندگی دے عملہ نالوں آلہ ہے میاں جی کیڑی شے مکس ہوئی ہے کیڑی شے نصیب ہوئی ہے انہیں کلمہ تے ہوئی پڑھیا جڑا میں پڑھنا وا اے قرآن تے ہوئی پڑھے گا جڑا میں پڑھنا وا اے عبادت تے ہوئی کرے گا جڑا میں کرنا وا میاں جی کیڑی شے وے اے دا سارا عبادت کرنے والے دی عبادت نالوں آلہ ہے میں کہ سجنا اے او جن نے ایمان کی حالت ہے جو دیدار مصطفیٰ کی پایا ہے او کوئی سمجھ آئی جے اے شرف اے اعزاز اے شان کدی ہے جن نے میرے مصطفیٰ دے چہرہ انور دی زیارت ایمان نہ سرکار نو تکیا تے ایمان تے گیا ہے اے مصافی تیری میری زندگی دے سارے عمل ایک پاسے تے صحابی دی ایک گھڑی سون والی تے سارے صحابہ دے اعمال ایک پاسے تے ابو بکر صدیق دی غار والی ایک رات ایک پاسے اے میں نہیں پیاندا میں گناہگار نکما میں کی اپنے کولوں بیان کر سکنا نہیں اٹھا لا مشکات المصابی یہ دی شرح مرکات المفاتح شرح اٹھا ملا علی قاری دی راوی حضرت فاروق اعظم آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مجلس سے صدیق اکبر دا ذکر شروع ہویا یار دا ذکر شروع ہویا اکھاں وچ آنسو آ گئے یاریاں پکیاں ہون تے پھر یاراں نوں یاد کر کے یار روئی پیندے اے جے یاریاں او کی آندے نے پنجابی چھولیاں دا وٹ ہو گئے مطلب والی یاری دنیا دی خاطر یاری او میاں صاحب فرماندے نے جس یاری وچ لالچ ہووے وہ توڑ کدے نہیں چڑھے گی پاٹی لیب محمد بخشا تو کنڈیاں دے وچ اڑے گی یہ میں نہیں پیانتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مراد مصطفیٰ یہ کوئی عام بندہ نہیں قاری اسلم صاحب کوئی آکھے میاں تنویر گناہگار ہے نہیں میری گل نہیں یہ او دی گل ہے جنہوں میرے نبی نے منگ کے لے آئے
یہ دی گل ہے جنوں میرے نبی نے عزت اسلام قرار دیتا ہے، یہ دی گل ہے جدے واسطے میرے آقا فرماندے نے عمر اوے جدوں بھی بولے آئے حق بولے آئے۔ اللہ سلامت رکھے تینوں تو اپنے دی حاضری لوا دیتی اور ککر تو برن برنے نے تیرے کھاتے چھسن۔ تم پوری حاضری لوائی ماشاءاللہ پورے نعرے سنی آلے توجہ ہے گرامی قدر ہاتھ میں جڑی گل پہ سمجھانا انہوں سمجھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ذکر صدیق شروع ہویا اکھاں وچوں آنسو موتی بن کے پہ ڈگ دے لے عمر پاک مولے فرمایا میری ساری زندگی دے سارے عمل ایک پاسے صدیق دی ایک رات تے ایک دن ایک پاسے اے عمر رات کیڑی ہے کیڑی رات سیدنا فاروق اعظم بولے فرمایا رات ہوے جدوں میرا صدیق موڈیاں تے چا کے او میں قربان جاواں صدیق تیرے مقدراں تو جنہاں نوں مصطفیٰ موڈیاں تے چاوے اللہ کرے اور سمجھ آ جائے جنہاں نوں حضور موڈیاں تے چاوے شان انہاں دی بھی گھٹ نہیں پر جیڑا حضور نوں موڈیاں تے جائے او سواریاں کاری صاحب جڑیاں غازیاں نو لے کے جان بیٹھے غازی نے میدان جہاد وچ پیا جاندیاں نے سواریاں اللہ فرماندا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا او سواریاں جڑیاں غازیاں لے کے پہ جاندیاں نے انہاں دے قدماں دی آواز بھی انہاں دے ساناں دی آواز بھی انہاں دے قدماں دی چنگاریاں رب انہاں سواریاں دیاں قسماں پہ فرماندا ہے جڑیاں سواریاں غازیاں نو لے کے پہ جاندیاں نے انہاں سواریاں دی شان ہے تے جڑا مصطفیٰ واسطے سواری بن گیا اور صدیق اکبر دا کی مقام ہوے گا کوئی سمجھ آ رہی جے عمر پاک آندے نے رات تے غار والی ایسے واسطے عمر پاک آندے نے صدیق عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے غار والی ایک دے دے ایک دے دے غار والی عمر پاک آندے نے رات غار والی ہے جدو ایک مصطفیٰ دوجا یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جو صدیق پہلوں گئے نے غار نو صاف کیتا ہے
غار نو صاف کیتا ہے آکھیا سونیا اسی پار کھلوو اندر جے کوئی نقصان دین والی شے ہوئی میرے تک پہلو پہنچے گی صدیق تک پہنچے گی پھر ہی اگر کوئی پہنچیا تے تیرے تک پہنچے گا سونیا صدیق دے ہوندیاں کوئی تینوں نقصان نہیں پہنچا سکدا غار وال سرکار نو لے کے جا رہے نے کبھی صدیق سجے امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ وچ لکھیا کبھی سجے کبھی کھبے کبھی اگے کبھی پیچھے صدیق کی حیائی کیوں کبھی اگے سجے کھبے پیچھے ہونا آکھیا سونیا جدوں خیال ہوندا کوئی دشمن سجے آ جائے میں سجے ہو جانا وا جدوں کھبے خیال ہوندا ہے کھبے ہو جانا وا جدوں اگے خیال ہوندا ہے اگے ہو جانا وا جدوں پیچھے خیال ہوندا ہے پیچھے ہو جانا وا سونیا صدیق دی تمنا ہے اونی دیر تک کوئی مصطفیٰ دا پال بھی ونگا نہیں کر سکتا جدی دیر تک صدیق دی جان بچ جا لے کر بتے کر بتے کر بتے زندہ باد زندہ اے مرید ہے نا میرا انہوں کہاں پتہ ہے ختم معصومیت نعرہ لڑا توجہ ہے جی صدیق نو نبی پاک دا فکر ہے ادا فکرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فکر اگری روایت سن لے جدو غار وچ میرے آقا پہنچ گئے کافر لبدے میرے آقا دے پیچھے پہنچ گئے غار وچوں صدیق اکبر نے ویکھیا اونا دے گٹے نظر پہ آؤندے لے اونا دے پیر نظر پہ آؤندے لے میرے آقا دی بارگاہ جلد کی تھی سونیا دشمن بوے تے پہنچ گیا ہے میرے آقا فرمایا صدیق پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں ما ظنک باسنین اللہ ثالثہما صدیق گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اینا نہ چھکنا ہے نہ اینا بیخنا ہے گھبرانا تو اسیاں ما ظنک باسنین اے صدیق تیرا کی خیال ہے اونا دوما دے بارے جنہ نال تیسرا اللہ غار والی اے عمر دل کیڑائے او دن جڑا صدیق کی زندگی دا دن ہیلے تے تیرے ساری زندگی دے عمل قربان فرمایا تیرے او دہاڑا ہے جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہویا نمے مسلمان جڑے ہوئے سن مرتد ہو گئے زکات سے منکر ہو گئے صدیق اکبر نے اعلان جہاد فرما دیتا ہے میں عرض کی تھی صدیق تھوڑی جی نرمی کرو حضرت ابوبکر صدیق بولے اے عمر جاہلیت زمانے سے بڑا سخت سے آج بس دل بن گیا ہے کی ہویائی اسلام میں جا کے بزدلہ والی گلہ پہ کرنا ہے جیڑا ایک اونٹ دی رسی بھی دینا سی سرکار دے زمانے بچے جن نے او رسی بھی نہ دیتی صدیق کو دنال بھی جہاد کرے گا
ہر صحابی نبی تاجدار صداقت. او کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا جیڑا رسی بھی دیندہ سی میں وہ رسی بھی نہیں دے گا تے جہاد کرا. صدیق نرمی تھوڑی جی حالات نہیں ٹھیک فرمایا قادی نرمی وحی دا سلسلہ مک گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اتمت دین مکمل ہو گیا. ہون کوئی وحی نہیں ہونی کہ انہاں واسطے زکات دی رخصت ہو جائے. فرمایا نہیں وحی مک گئی دین مکمل ہو گیا. آخری جملہ قاری اسلم لڑاؤ سونے دے پانی کی ساری دنیا دے سونے اکٹھے کر لو جنت دا سونا اکٹھا کر لو پھر بھی صدیق نے اس جملے دی قیمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا. صدیق بولے فرمایا عمر نہیں ہو سکتا. صدیق جیوندا ہووے تے نبی دے دین چنکا لگ جائے. اے نہیں ہو سکتا. صدیق دی زندگی وچ دین نو ناقص نہیں ہون دینا. اساں دین نو کمزور نہیں ہون دینا. لوگ کی کمزوری تو فائدہ اٹھا کے آج کوئی رسی نہیں اگے کوئی اور انکار کر جائے گا. فرمایا نا صدیق دے ہوندیو دین مصطفیٰ کمزور نہیں ہو سکتا. صدیق جان تے دے دے گا پر نبی دے فیصلے میں کوئی کمی نہیں آن دے گا. آج کسے کمینے نو کی پتا ہوئے صدیق کیے. اور میں ایک جملہ بول رہا ہوں نا جمعہ چکی میں آکھے ہیں جمعہ میں لاہور پڑھانا لاہور کیوں ہے تے اوتھے صرف سامعین عام نہیں ہوندے ایجنسی والے بھی آئے ہوندے. اسی جیڑی تقریر جیڑی گل ایتھے پہ کرنے لاہور پہ کر رہے ڈار ڈور ساڑیاں ہٹیاں خواجہ امیر الدین دی میں اولاد اس بابے نے سانو ڈار والے پاسے ڈرے تے او جے کو سودا 2 نمبر ہوئے او مرچاں چ اٹاں دا پورا پایا ہوئے تے او ڈرے نہ میں پھڑیا جاں. دودھ جو پانی پایا ہوئے تے او پھوٹ والے پھول ڈرے کہ میں پھڑیا جاں. سانو کسے سرکاری افسر دا کی ڈارے ساڈے کو سودا 1 نمبر ہے. اساں ایتھے بھی یہی گل کرنی ہے جیل وچ بھی یہی کرنی ہے تاہدار تے بھی اساں ممتاز قادری والی گل کرنی ہے. میں کی بیعت کرنا کسے کالے کتے نو کی پتا ہوئے صدیق دی شان کی کدھر کتا بھی میرے نال ناراض نہ ہو جائے کتا سان گستاخ صدیق سے نہیں شان تو مینوں کیوں نہ لائے. کتے بھی ہوندے نے ادب والے کتے ادب والے ہوندے نے سورہ کاف وچ ہے نہیں ذکر ایک کتے دا جیڑا ادب والا سی انہاں کہ ٹر جا تیرا کام ہے بھونکنا. انہاں کہ بھونکاں گا اور ولیاں نوں تے نہیں. وہ کتا بنی اسرائیل دے ولیاں نوں نہیں بھونکدا. اے پتہ نہیں کیڑی نسل دا کتا ہے نبی دے صحابہ نوں بھونکدا. میں کیا مہر میں کیا تیرا قصور نہیں. صدیق دی شان بندا ہی ہو جدا پیو اپنا ہوئے
فوق ہو گیا کوئی سمجھائیے اسی نہیں جفے پاندے صدیق دے گستاخانو اسا نہیں ہاتھ ملاندے صدیق دے گستاخانو قاری صاحب سنو ذرا توجہ نال اج پیران دیاں غیرتاں مر گئیاں نے میں انہاں پیراں نوں چلے چ پاواں جنہاں دی عقیدے دی غیرت مر گئی ہے میں اس مرید نوں سینے نال لاواں جیڑا عقیدے دے حوالے نال غیرت مند ہے میں 31 دسمبر نو کوٹ عبد المالک گیا ذرا توجہ نال سنیں گل ایڑی 31 دسمبر گزری اوتھے ایک نوجوان منڈا تیری عمر دا او منڈا آیا آندا میاں صاحب میرے نا شادی نو 4 سال ہو گئے اولاد نہیں میں بڑیاں دوائیاں لیاں مینوں ایک بندہ آ کے آکھن لگا ایک حکیم ہے ڈاکٹر ہے او دے کول دوائی لے او دی دوائی بڑی کام کردی ہے او دی دوائی نال اولاد ہو جائے اولاد ہو انہیں آکھیا میں ارادہ کر لیا پر میں ادو بعد پوچھ پرتیت کیتی تھی او جڑا حکیم سینا او ابو بکر صدیق دا گستاخ او صحابہ دا گستاخ سی انجا اخلو کارا سی آکھ لگا میاں صاحب میں ارادہ کر لیا کہ میں بے اولاد رہ لانگا میں گستاخ صحابہ دے کولو دوائی نہیں اے مرید تو میں قربان نہ جاواں انہیں آگیا اولاد کنوں نہیں پیار کنیاں بیٹیاں میری اندر آئیاں دعا واسطے اولاد واسطے اللہ ساریاں نو عطا فرمائے صدیق اکبر دے صدقے اللہ دے دے گا انشاءاللہ اولاد ساریاں نو پیاری ہوندی ہے 4 سال گزر گئے کہ بندہ آندہ 11 سال دوائی لینی لیکن غیرت ہے نا انہیں آگیا میاں صاحب میں آگیا میں بے اولاد رہ لانگا لیکن میں کسے گستاخ صحابہ کو دوائی نہیں لینی او دے ایمان اور عقیدہ دی برکت نال اگلے سال صدیق سے صدقے اللہ نو بیٹی عطا فرما چھڑی تو ایک وری اپنا ایمان تے مضبوط کر یہ سنی سنائی گال نہیں ہو ڈاکٹرہ سنی سنائی گال نہیں ہے میں ہوں بھی وہ منڈا جھوڑا ہے جڑا کوئی کہنا ہوں تو بولا وہ قرآن سر تے رکھیا تے اللہ پھر انہوں انہیں مسل کی غیرت لے آندی انہیں آگیا میں بے اولاد رہ لانگا یہ کل دوائی لے نہیں آج ووٹاں دی خاطر جفے پائی انہیں آگیا میں نے اولاد نہ ملے یہ آندہ میں نے ووٹ لب جا پاہمیں گستاخ نلی جفے پالا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ عقیدے دی گندگی تو بچائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اے میرے نبی میں وہ صحابی ہے سونے نبی نے سونے لب کھولے میرے آقا فرما دے رہے ایک بندہ جنت اچ داخل ہو جا ہر جنتی آکھے گا مرحبا 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 الینا الینا الینا
وہ بندہ پتر داخل ہوے گا تے جنتی آکھن گے ہر جنتی بول کے آکھے گا مرحبا ساڈے کمرے وچ آ جا اے لینا ساڈے والا آ جا اے لینا ساڈے کمرے وچ آ جا ساڈے کو لا جا ہر جنتی پکارے گا ہر گھر والا جنتی گھر والا پکارے گا ساڈے والا آ جا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان سنن والے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت ابوبکر صدیق بھی اتھے بیٹھے نے عرض کردے نے سونیا جس دن اودی اے آواز ہوے گی اس دن اودی کی شان ہوے گی میرے آقا فرمایا ہاں صدیق بڑی شان والا دن ہوے گا جدوں بندے نوں پکاریا جائے گا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ مرحبا مرحبا تے کون پہ آندے نے جنتی جنتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی علمت شان سنن والیو سنو فرمان مصطفیٰ جنتی آندے نے مرحبا 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 صدیق آندے نے کیا شان ہوے گی ابھی میرے آقا فرماندے نے ہاں صدیق بڑی شان ہے پتہ ہی آ بندہ جنہ جنتیاں استقبال کر رہے ہیں ابو بکر عبدال دے ہو رہے ہیں ایدہ مطلب ہے صدیق دی عظمت و شان جنت نہیں منتے ہیں جنم آلے رن کوئی واسطہ نہیں الحابی للفتاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سون روایت ہو سکتا ہے یہ آخری ہے اس کے بعد آخری ہوئے تینوں بہت ہی طرح لگ گئی اتنی دیر ہوئی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حضرت حذیفہ راوی نے فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکایا صحابہ دی دعوت میرے آقا نے سارے صحابہ نو ایک ایک لقمہ دیتا سارے انو دے لیا صدیق بچ گئے میرے آقا فرمایا سید القوم خادمہم صدیق بچ گئے قاری صاحب سارے انہوں ایک ایک لقمہ صدیق اکبر نو 3 لقمے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے بولے سونیا اے سارے انہوں ایک ایک دیتا ہے صدیق نو 3 دیتے میں یہ بھی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا صدیق نو پہلا لقمہ دیتا کہ جبریل آ گئے جبریل آ کے آنے نے ہنی اللہ کا یا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ تیلے نال بولو سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے پہلا لقمہ دیتا جبریل آ گئے یہ آ کے آنے میں اے عتیق مبارک ہو گئے
ہنی اللہ کا یا عتیق اے عتیق مبارک ہوئے فرمایا میں دوجا لقمہ دیتا اسرافیل آ گئے اسرافیل آ گئے اے اونا وچوں نے جڑے سارے ملائکہ وچوں 4 ملائکہ آلہ نے اسرافیل علیہ السلام آ گئے دوجا لقمہ دلتا ہے تے اسرافیل آکھاں دے نے ہنی اللہ کا یا رفیق اے رفیق مبارک ہوئے ہن تیجا مہینہ دی سبحان اللہ نہ نہیں سنا اور اچھی سبحان اللہ اور اچھی تساں پہ آخر دل میں تیجا سنانا ہے پھر تساں آپ ہی بول رہے گالی بڑی وڈی ہے قاری اسلم جی گالی بڑی وڈی ہے میرے آقا نے فرمایا جب میں تیجا لقمہ دیتا ہے پہلے تے جبریل بولے دوجے تے اسرافیل بولے سونیا تیجے تے مبارک نے دیتی ہے میرے آقا فرما دے میں جب میں صدیق نو تیسرا لقمہ دیتا ہے تے اللہ خود بول کے فرماندا ہے ہنی اللہ کا یا صدیق لبیک 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 یا مبارکہ اللہ پیا دیتا ہے اے صدیق مبارک ہو گئے لقمے مصطفیٰ پہ دیندے میں مبارکہ رب پیا دیندا ہے جبریل پہ دیندے میں اسرافیل پہ دیندے میں او سجنا کوئی سمجھ آئی آج لوگ کی جان صدیق دا شان کیے صدیق دا مقام کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ انہاں میری خدمت کی دی ہے پر جنہیں مال نال جان نال اولاد نال سب تو بڑھ کے میری خدمت کی دی ہے سونے کون ہے فرمایا میرا یار ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق سارے اندیاں نیکیاں دا بدلہ میں دے چھڑے آئے اے ابو بکر صدیق ہے دنیا نیکیاں دا بدلہ معاشر دے میدان چلا دے بے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سونے میرے مصطفیٰ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکرہ سونے میرے آقا دی پھر حدیث راوی حضرت انس بن مالک کی فرما دینے میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی ایدہ ترجمہ سنے گا سینے ٹھنڈ پہ گی صدیق اکبر دی محبت بڑھ جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر ابو بکر صدیق دی محبت کا شکر اور ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا واجب
ابو بکر دی محبت بھی ضروری ہے، ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری۔ سونے عقیدے تے فرمایا الا کل امتی، جیڑا جیڑا اے دعویٰ کرے میں محمد دا امتی ہوں، فرمایا ہر اس غلام تے ابو بکر دی محبت بھی لازم ہے، ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ دا کی مطلب ہے جڑا ابو بکر صدیق نال پیار نہ کرے، جڑا ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا نہ کرے، جڑا صدیق دا بغض رکھے، وہ میرے نبی دی امت وچ نہیں، اونوں حضور دے امتی ہون دا فیض نہیں ملنا، اونوں شان نہیں ملنی۔ امتی مصطفیٰ ہوئی ہے جڑا صدیق دا بھی نوکر ہے، جڑا مولا علی دا بھی غلام ہے۔ یا علی 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 یا علی۔ او کو سمجھ آ رہی جے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے پہلے خلیفہ، دمان دم مسجد اندر صدیق دا، دمان دم مسجد اندر صدیق دا، بس یہی نعرہ صدیق پہلا خلیفہ، اسلام دا پہلا خلیفہ میرے مصطفیٰ نے کھلا رہا 3000 ہمارا مولا علی پڑیاں نے صدیق بچے دینو صدیق نو مولا علی امام مننے، تو مولا علی نو مننے، جے مولا علی نو مردہ ہوں تو مولا علی دے امام نو ہی مردہ۔ علی ہر مومن دا ولی ہے، اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے بس علی اختتام والے۔ علی ہر مومن دا ولی ہے، تے صدیق علی دا ولی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کوفے دے منبر دے میں تے دو باری مولا علی شیر خدا دے مدار پر انوار تے حاضری دے کے آیا، صدیق دی محبت دی مور لے کے آیا مولا علی کو۔ او مولا علی دا لگنا ہی کچھ نہیں، جدے دل صدیق دا پیار نہیں، جدے دل نبی دے صحابہ دا پیار نہیں، او علی دا کچھ نہیں لگدا۔ مولا علی شیر خدا او دے کچھ لگدے نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پیار کردا ہے، حضور دے صحابہ دی عزت کردا ہے۔ علی کولو پوچھیا علی بولو تھاڈے پیلی کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا کل اصحاب رسول اللہ اصحابی، میرے کولو میرے بیلیاں دی نہ پوچھ، جیڑا جیڑا میرے نبی دا بیلی ہے او علی دا بھی بیلی ہے۔ جیڑا جیڑا میرے نبی دا بیلی ہے، علی نے اپنے واسطے کوئی یار بنایا ہی نہیں، علی نے انہوں یار بنایا جیڑا مصطفیٰ دا بیلی ہے، جیڑا حضور دا کوئی نہیں لگتا علی دا کوئی نہیں۔ آئے علی سارے صحابہ شان والے، فرمایا ہاں علی پھر صدیق دی شان دسو۔ ہن شان صدیق دی ہوئے زبان علی دی ہوئے کیڑا سواد آوے۔ سردی نال میرا منہ خشک ہویا پیا، لیکن تواڈے منہ چ سبحان اللہ نکلدی۔
علی صدیق دی شان سناؤ فرمایا کی پوچھنا ہے اے ابو بکر جدا نام اللہ آسمان تو صدیق اتاریا ہے اے ابو بکر صدیق انہوں اللہ نے صدیق فرمایا ہے ایک باری نہیں دو باری نہیں تین باری نہیں ابو یحییٰ نے میں گنتی نہیں کر سکتا کہ میں کوفے دے منبر دے اتنی باری مولا علی دی زبانی سنیا ہے اللہ نے ابو بکر دا نام صدیق رکھیا ہے علی صدیق آکھن تو آکھے جی سیدہ دا حق کھا گئے لانتی نہ ہوئے اور جڑا صدیق ہوئے وہ کسے دا حق نہیں کھاندا جڑا کسے دا حق کھاوے انہوں صدیق نہیں آکھیا یہ حق پھر سیدہ زہرا روئی سلیمان سیدہ زہرا دا حق صدیق کھاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آنکھیں سی فرمایا زہرا یہ کوئی مسئلہ مال دا تے صدیق دے گھر دے بوے کھلے نے سارا صدیق دا مال جنہ دل کرتا ہے آپ لے جاؤ اے باغ نبی دی میراث نہیں صدیق دا ہوندا تے صدیق دے چھڑدا اے حضور دی میراث نہیں اے بیت المال دا ہے جس طرح مصطفیٰ تقسیم کرتے رہے صدیق تقسیم کرتے رہن گے میرا جو کچھ زہرا پاڑے قربان ہے آج کوئی بے ایمان صدیق تے تومت میں اگے آکھے آیا وہ گل تے تھوڑی یاد ہونی ہے صدیق دی شان نو منن واسطے پیو اپنا بس باقی گلاں ساریاں جنیاں یاد رکھو جدوں بھی کوئی صدیق نو پونکے تے یقین کر لو ابا اپنا نہیں سنا تے جے پھر بھی تانوں اکھاں کڈے تے میرے کول لے اج میں ڈی این اے کرا دیاں گا او بھائی میں کڑا کولوں بیانا میرے کول کیڑی گارنٹی ہے میں حضور دی حدیث پڑھ کے بیانا میں حضور دا فرمان پڑھ کے بیانا میرے آقا نے فرمایا جڑا انصار دا بغض رکھے جڑا میری ہدایت قبول رکھے تنہاں وچوں ایک ضرور ہے یا حرامی بچہ ولد زنا یا منافق تے یا ماں دے پیٹ وچ رہیا جدوں ماں ناپاک سی فرمایا انہاں تینوں شیاں تو وکھرا نہیں ہو سکدا جڑا نبی پاک دے یاراں دا گستاخ ہے یا نبی دی اہل بیت دا گستاخ یہ ذمہ داری میری ہے کھونا حضرت مولا علی شیر خدا کوفے دے منبر تے دعا کر دو یا اللہ میری اون تے صلاح فرما ساڈی اون تے صلاح فرما کما اصلح خلفاء الراشدین جس طرح تو خلفاء راشدین سیدھے راہ تے رکھیا یا اللہ سانو بھی اونجی سیدھے راہ میں آکھیا سی علی ہر مومن دا ولی ہے تے صدیق علی دا ولی ولی بمن ولی بمن مولا
پوچھن والا پوچھنا علی ہر خطبے چ دعا منگدے ہو خلفائے راشدین کون نے مولا علی بولے فرمایا پوچھن والے او ابو بکر و عمر اے خلفائے راشدین ایک ابو بکر دوجا عمر او حبیب آیا اے دو مئی علی دے بیلی نے اے دو مئی علی دے پیارے نے اے دو مئی علی دے یار نے اے مقتدا نے علی مقتدی ہے اے شیخ الاسلام نے اے امام نے علی مقتدی ہے اوے سجنا اے گل یاد رکھی جدے پیچھے علی نیند لاریا ہے جنوں علی امام منیا ہے اونوں اودوں ہی فائدہ ہوے گا علی دے پیار دا اونوں اودوں ہی فائدہ ہوے گا علی دی محبت دا اونوں اودوں ہی فائدہ ہوے گا علی دے عشق دا اہل بیت دی محبت دا جدوں اودے نال پیار کرے گا جدے نال مولا علی پیار کردا ہے اے شرطاں نے جڑیاں ڈاکٹر جلالی صاحب آندے نے اہل بیت کی محبت کی کچھ شرطیں بھی ہیں نا وہ شرطیں کیا ہیں اہل بیت کی محبت کی شرط یہ ہے کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت اور صحابہ کی محبت کی شرط یہ ہے کہ تجھے حضور کی اہل بیت سے محبت اے عقیدہ تینوں صرف سنیاں ایک پاس صدیق دا نام لو صحابہ دی شان بیان کرو تے انہاں دے بوتھے دے 12 وج جاندے نے تے پھر بالخصوص حضرت امیر معاویہ دے نام تے لو جی امیر معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہو تیرا پیو مارے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ جنہوں دے بارے حضرت مجدد الفسانی فرماندے نے ویسے کرنی دی ساری شان ایک پاسے عمر بن عبدالعزیز دی ساری شان ایک پاسے امیر معاویہ دی ایک کڑی ایک پاسے توجہ ہے شرط محبت اہل بیت یہ ہے کہ صحابہ کی محبت ہو اور شرط محبت صحابہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت ہو یہ دونوں اکٹھی پائی جائیں گی تبھی جا کے محبت مصطفیٰ نصیب ہوگی سنیا تینوں مبارک ہوئے تیرے سینے جو محبت مصطفیٰ بھی ہے محبت صحابہ بھی ہے محبت اہل بیت بھی ہے محبت اولیاء امت مصطفیٰ بھی ہے کائنات جو کوئی عقیدہ تیرے عقیدے دے نال دا نہیں ہو اور حضرت ابو بکر صدیق جڑا سارے صحابہ دا امام ہے حضور فرماندے نے میں معراج تے گیا نا آسمان دنیا تے پھر ہر آسمان تے فرمایا میرا نام لکھیا ہر آسمان تے میرا نام لکھیا سنیا تیرا اسی گلا فرمایا پہلو میرا لکھیا سی تے میرے نام دے پیچھے ابو بکر صدیق دا لکھیا حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے توجہ ہے فرمایا صدیق دی شان کی پوچھنا ہے اے میرے نبی دا وزیر سی اے میرے نبی دا مشیر سی
آخری روایت توجہ نال سن لیا جے میں کیوں پیانا دم دم مسکل اندر صدیق دا پہلا نمبر توجہ 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 فرمایا ہے میرے نبی دا وزیر سی میرے نبی دا مشیر سی کان ثانی فی الاسلام اسلام میں دوجا ابو بکر وکان ثانی فی الغار غار میں دوجا ابو بکر سی وکان ثانی فی العریش یوم بدر بدر دے مقام تے جدو مصطفیٰ دا چھپر لگائے حضور دے نال میدان بدر وچ دوجا ابو بکر سی اسلام وچ دوجا ابو بکر پہلا میرا نبی ہے دوجا اسلام وچ ابو بکر غار وچ پہلا میرا نبی ہے دوجا ابو بکر میں نبیاں رسولاں دے بعد دم مسکل اندر صدیق دا پہلا نمبر پہ بیان کرنا وا نبی دے حوالے نال دوجا نمبر صدیق دا ہے پہلا مصطفیٰ دا اسلام وچ غار وچ پہلا مصطفیٰ ہے دوجا ابو بکر صدیق ہے بدر دے میدان وچ چھپر تھلے پہلا نبی ہے دوجا ابو بکر صدیق ہے فرمایا وکان ثانی ہے فی القبر فرمایا مزار وچ بھی پہلا نبی ہے دوجا ابو بکر کہ میں تو پیچھے کرے گا صدیق پیچھے نہیں کر سکتا کیونکہ اگے مصطفیٰ کدی حضور نے صدیق تو اگے کسن نہیں اگے رکھیں گا تے تینوں سنی آکھاں گے یہ صدیق نو پیچھے کرن دی کوشش کیتی سنی نہیں رہنا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سانو سچے سچے مذہب مہذب عقیدہ علیہ سنت رکھے صدیق اکبر علی اللہ تعالی صرف زندگی میں نال نہیں وصال تو بعد بھی وصیت فرمائی میری چار پہ اٹھا کے دروازے مصطفیٰ دے لے جایا جے اجازت مل جائے اندر لے جایا جے نہ ملے تے جنت البقیع شریف وچ لے جایا جے ایک روایت مینوں ہور یاد آ گئی اوے ایتھے ہی صرف دوجا نہیں قبر وچ بھی دوجا ہے تے قبر وچوں اٹھن تے بھی صدیق دوجا ہونا ہے میرے آقا فرماندے تھے سب تو پہلو قبر وچوں میں باہر آنا ہے میرے بعد ابو بکر آنا ہے ابو بکر تو بعد عمر آنا ہے حضور فرماندے پھر میں جنت البقیع والے کول جانا ہے چلو اٹھو جنت البقیع چاہیے عثمان غنی توجہ کوئی نہیں کی قبر وچ جان وچ بھی دوجا اٹھن والی بھی دوجا اے صحابہ وچوں پہلا اہل بیت وچوں پہلا نبیاں رسولاں دے بعد پہلا صدیق نے آکھیا میری چار پئی دروازہ مصطفیٰ تے روضہ انور سے لے جائے کہ اجازت مل جائے اندر دفنا دیا جائے نہ ملے جنت البقیع لے جائے اجازت بھی علی منگی ہے آواز آئی ہے یار نو یار نل ملا دیا حبیب نو حبیب نال ملا دیا اور میرا عشق آندا ہے میری محبت آخدی ہے صدیق نو جدو سرکار دے دربار پاک وچ مزار شریف دے اندر جگہ مل گئی تے میرا عشق آندا ہے صدیق دی روح بھی آندی ہوے گی صدا و صدا دوبارہ رسول اللہ
صدا وسیدہ دوبارہ حالے کئی خاموش بیٹھے نے تقریر ختم ہو گئی جڑے میری تقریروں سن دے انہوں نے پتا بھی یہ صدا آخری ہوتی ہن یا رسول اللہ بولنا میں جدوں دی تقریر شروع کیتی ہے باواں میری باہر ہی تسی بھی ہن کڈو کملا کڈو چادراں چوں باہر ہاتھ چا کے بولو صدا وسیدہ دوبارہ رسول اللہ جتھے ہندے غریبوں دا گزارا ملا نو مار ڈال رات نالے ریال تے سنیاں نو سنی بولے تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت تاجدار صداقت عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر عقیدہ اہل سنت شان اہل بیت شان صحابہ شان اولیاء امت مصطفیٰ